جب آدم علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھ دے، حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور پر جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کی حق تجھ پر ثابت ہے۔ تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بیٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ کو اس کے منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے۔ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمت تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی۔ زندگی کی لذت کے بجائے موت کا درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں گا، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح سے ان کے دل میں وسوسے ڈالے کہ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں،